میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فیملی انفراسٹرکچر پاکستان کا تباہ ہو رہا ہے اور وجہ ہے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن، ڈیجیٹل طوائف گیری۔ میں یہاں ایک بات کلیئر کرتا چلوں بیفور اس لڑکے کی جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں 111222 کا یہ اہلکار ہے، انتہائی معصوم بچہ ہے، حلال رزق کماتا ہے اور اس کا نام ہے مظفر نور، اور اس کے ساتھ ظلم کر دیا اور اسی ڈیجیٹل طوائف گیری کی طرف اس کا گھر جب جانے لگا اور اس نے رستے میں پیار سے روکنے کی کوشش کی، بیوی طلاق لے کر چلی گئی اور بچی بھی ساتھ لے گئی۔ یہ وہ شیئر کرتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ کر رہے ہیں۔ ہیرا منڈی میں بڑے عرصے سے بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے، اسی طرح جگہ جگہ بہت سارے علاقوں میں اس قسم کے گھر موجود ہوتے ہیں جہاں اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، وہ گند چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، لیکن ڈیجیٹلی جب یہ باہر نکلتا ہے تو یہ آگ کی طرح پورا معاشرہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے مجھے ان شیروں سے۔ یہاں میں اب ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ بانو قدسیہ، میڈم عارفہ، وہ تمام پڑھی لکھی خواتین ایون ہر پیشے سے جڑی، چاہے وہ نیوٹریشنسٹ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ بینکرز ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ آ کے آگاہی اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں، ان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کس اٹائر میں آ رہی ہیں، ایک سینسیبل اٹائر میں جو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اگر وہ سینسیبل اٹائر میں آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایون اس کا کسی چیز سے لنک بھی کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب میں ایک فیملی چینل دیکھ رہا تھا، وہ خاتون کوکنگ کرتی ہے، اب کوکنگ کرتے ہوئے اس کی عمر 45 سال ہے، وہ جس بھی اٹائر میں ہے، وڈ دوپٹہ ہے، جو بھی ہے، یہ بحثیں اس سے الگ ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے، ان ڈیجیٹل رف ورڈ یوز کر رہا ہوں، چکلوں کی ہو رہی ہے جو گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اب فیملی سسٹم کیسے تباہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے، یہ شادی سے پہلے ٹک ٹاک نہیں بناتی تھی، شوہر بہت پیار کرتا تھا، شوہر کا نام ہے مظفر نور، 111222 کا اہلکار ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس خاتون نے ٹک ٹاک ایپ انسٹال کی اور اس نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دی۔ جب اس نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیا تو یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ نشہ ہے، جس طرح سگریٹ کا نشہ لگ جانا۔ اب خاتون کے اندر ایک انیٹ عادت پائی جاتی ہے یا اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ اس کو تعریف پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا شوہر اسے خوبصورت کہے یا اس کی ماں اسے خوبصورت کہے۔ آج ابھی میں گھر سے ابھی آ رہا ہوں تو میری جو ہے ساس نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، تو میں نے ان کی تعریف کی، وہ آئی ہوئی تھی گھر تو خوش ہو گئی۔ عورت کو تعریف پسند ہے، وہ تعریف کسی بھی مد میں کی جا سکتی ہے، وہ اچھا کھانا بنائے۔ کیوں حکم ہے اسلام میں کہ شوہر کے سامنے سج دھج کے بیوی آئے تاکہ وہ اس کی تعریف کر دے؟ عورت کی یہ اندر سے ایک حص ہے، لیکن جب حرام اور حلال کی تمیز ختم ہوتی ہے تو یہ شیر مارنے والے بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، ڈی ایم کر کے تعریف کرنے والے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت ٹک ٹاک پہ رہتی تھی، دودھ خراب ہو گیا پڑا رہا، اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، بچی رو رہی ہے، بچی کو نہیں دیکھ رہی، ٹک ٹاک پر لگی ہوئی ہے، شوہر منع کرتا ہے، انتہائی گندی زبان استعمال کرتی ہے، اور وہ گندی زبان استعمال کرنے کے لیے اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی وہ شیر ہیں، وہ ڈائمنڈز ہیں جو اس کے ان باکس میں کسی طور ریسیو ہو رہے تھے۔ اب ضروری نہیں ہے، اب میں پھر آپ کو کہوں ٹک ٹاک لائیو بہت بڑا فیچر ہے جس کے ذریعے مثبت بھی پیسہ لوگ بہت کما رہے ہیں۔ یہ جیسے اب یہ میں آپ کو کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں، یہ میں ٹک ٹاک لائیو پر آ جاؤں، اگر پاکستان میں فیچر آ جائے اور بہت سارے اوورسیز جو میرے سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، جو فیٹی لیور یا اپنی بیماریوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی لوگ پروفیشنل لوگ اس سے کما رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسری طرح ٹھڑک دینے کے بھی پیسے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہاں کام خراب ہو گیا۔ اسی ٹک ٹاک پہ میری ویڈیو آئے گی، کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب کوئی اور ویڈیو کو ناچ گا کے ڈالے گا تو پرابلم ہے۔ اب اس جنگ میں بہت سارے لوگ میرے ساتھ شریک ہوئے، آصف جٹ ہے، ملکو بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ شریک ہوا، شراز عابد بٹ ہے، ہی از ڈوئنگ گڈ ورک۔ تو یہ جہاد میں، اور اتنے سارے ٹک ٹاکرز ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مثبت طور پر اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اور میں پھر ایک بات یہاں انڈورس کروں گا، میں نے فاطمہ اور اس کی والدہ کو آفر کی تھی کہ اگر اس کی تعلیم کا کوئی خرچہ اٹھانا ہے یا اس کا کوئی بھی ان کے رینٹ کے ایشوز ہیں تو ڈاکٹر عفان دے گا، لیکن آپ اپنی بیٹی کو جو کہ انڈر ایج ہے، اس میں ایک میکانزم کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا کہ جس کی عمر بھی ابھی 18 سال نہیں ہے، اس کو آپ معاشرے میں اس طرح سامنے بھیڑیوں کے مت لے کر آئیں۔ میری اتنی سی درخواست ہے۔ پھر وہی ہے، علم والا اور غیر علم والا یا جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ میرا مذہب کہتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن میری طرف سے یہی ہے کہ ان کی جو مدد ہو سکتی ہے میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی سپورٹ میں وہ خواتین جو عقل بود سے پیدل ہیں، اگر وہ 4 ویڈیوز بنا دیں اور ہمیں پتہ ہے ہم کیچڑ میں بٹا مار رہے ہیں تو چھیٹے اڑا دیں، وہ ہمیں میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے معاشرے کی اصلاح۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو بنا کر بھیجی ہے، مظفر نور نے، یہ ویڈیو آپ دیکھیے۔ ڈاکٹر عرفان صاحب
زندگی ایسے ایسے کھیل کھیلتی ہے کہ آپ کو خاموش کر دیتی ہے. آج انم فاطمہ میری بیٹی کو لے کر، میرے لخت جگر کو لے کر، ایک ٹک ٹاک کی خاطر جس سے اس نے غیر محرم مردوں کے ساتھ رابطے قائم کیے، تعلقات قائم کیے، مجھے چھوڑ کر آج چلی گئی ہے اور میں خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں. ٹک ٹاک نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. فیس بک سے شروع ہونے والی محبت شادی میں بدلی اور شادی کے بعد ٹک ٹاک نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. آج جس محبت کے لیے میں نے اپنی ماں چھوڑی، بہن چھوڑی، گھر چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا سٹی چھوڑ دیا، اس کے لیے قرضہ اٹھا کے گھر بنایا، اور آج وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور قتل کی دھمکیاں اس کے بھائی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. یہ لڑکی ہی صرف بغیرتی کی حد تک نہیں گئی، اس کے گھر والے پورے اس میں ملوث ہیں. وہی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کے اس کے بھائی سب دے رہے تھے، اور آج مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کی میں میسیجز وہ FIA والوں کو دے چکا ہوں، تھانے میں دے چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ٹک ٹاک کی نحوست نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے. میری بیوی ٹک ٹاک کا اتنا استعمال کرتی تھی کہ اس کو شوہر، بیٹی، گھر، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. بس غیر مردوں میں اتنی انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی کہہ رہا ہے تمہارے ہونٹ اچھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم بھائی اپنا شوہر تک اس کو بھول گیا. اگر اس کو یاد ہے تو صرف ٹک ٹاک. گھر میں گندگی ہے، کیڑے پڑ رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں، صرف ٹک ٹاک. لوگوں کے کیا کمنٹ آ رہے ہیں، مجھے فلانا لڑکا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، بس وہ اس میں اتنی مگن تھی. تقریباً 2 سال پہلے، لیکن اس کو میری ماں سرائکی بولتی ہے، وہ پسند نہیں آتی. وہ کہتی ہے میں نے یہاں نہیں رہنا. حالانکہ وہ گھر میں نے لوگوں سے قرضہ اٹھا کے 8 لاکھ روپے وہ بنایا تھا، 10-10 ہزار روپے اپنی تنخواہ سے قسطیں دے کے میں اس کو کر رہا تھا. اس کے بعد میں اس کو کرائے کے مکان پہ لے کے جاتا ہوں کہ کسی طریقے سے میرا جو ہے نا گھر چل رہتا رہے. تب جو میری ایک 1.5 سالہ بیٹی ہے، تو میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں، اور جس کو وہ میرے سے چھین کر چلی گئی ہے. تب میں جو ہے نا ڈیوٹی پہ جاتا ہوں. وہ ٹک ٹاک کا شروع سے استعمال کرتی تھی، ہاتھ دکھاتی تھی، پاؤں دکھاتی تھی. پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا میں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کہا چلو ہاتھ پاؤں دکھا رہی ہے. پھر کہتی ہے میں نے فیس دکھانا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں. گھر میں آئے دن لڑائی کر رہی تھی، گھر کو ٹائم نہیں دے رہی تھی، شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی تھی، بچی کو ٹائم نہیں دیتی تھی، بچی کو مارتی تھی، جس کی میں کلپ اور ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ وہ ضرور لگائیے گا. اور مجھے انتہائی بد زبانی کرتی، خلیز قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی. میں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یار کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے فیس والی ویڈیو بنانے دو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بناؤ، ایک شرط پر، میں بھی تمہارے ساتھ بناؤں گا. جب ہم پارک میں جائیں گے، ہوٹل میں جائیں گے، تب آپ بنا سکتی ہو، ادروائز نہیں. لیکن اس کو پبلک نہیں کرو گی. ہم اپنی کزنوں کو بھیجو، بہنوں کو بھیجو، ماں کو بھیجو، خود دیکھو، ایک یادگیری. لیکن اس کو پبلک نہیں کرنا. میں ایک دن ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، وہ ساری ویڈیو پیچھے سے پبلک کر دیتی ہے. میں اس کو وہاں سے لڑکے مجھے ٹاؤٹ کرتے ہیں، میرے پر بولیاں مارتے ہیں. میں اس کو کال کرتا ہوں کہ یہ کیا کیا تم بھائی، اٹھا. وہ کال نہیں اٹھاتی. 8 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی میں گھر واپس آتا ہوں تو وہ کہتی ہے میں نے نہیں کیا. پھر 3-4 دن کے بعد کہتی ہے کہ اب تو تمہارے سارے دوستوں نے دیکھ لی ہے، لہٰذا اب میں یہ جو ہے نا ٹک ٹاک اوپن بناؤں گی. میں اسے منع کرتا ہوں، وہ باز نہیں آتی. اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس کا بھائی اس میں پورے ملوث ہیں. وہ بہن کو اور بنا کے دیتے ہیں کہ اور بناؤ ٹک ٹاک. اس کے بھائی نے اس کو ٹک ٹاک ID بنا کے دی. وہ اس پہ ٹک ٹاک فیس کے ساتھ بنانے لگے، جس پر لوگ بےہودہ قسم کے میسج کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے تمہاری آنکھیں کیسی خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، تم مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا، تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ وہ. کوئی واٹس ایپ نمبر مانگ رہے. اور یہ اس طرح لڑکوں کے ساتھ ملوث ہو گئی. لڑکوں سے فون پہ باتیں کرتی، جس کی CDR رپورٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں. اور میں نے اس کے لیے اپنی ماں، بہن، گھر بار سب چھوڑ دیا، اور اس نے ٹک ٹاک کے لیے مجھے چھوڑ دیا. ویڈیو آپ نے دیکھ لی کیسے اس کا گھر تباہ ہو گیا اس بچے کا، کس طرح یہ طلاق ہو گئی اس کی بیوی کے درمیان. اب یہ کچھ میسیجز ہیں، یہ آپ دیکھیے اسکرین پر کہ کس طرح کے اس کی خاتون کو، بیوی کو میسج موصول ہونا شروع ہو گئے تھے. کوئی اس کے ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس کے بالوں کی تعریف کر رہا ہے، یہ ان کو جواب بھی دے رہی ہے، ان سے لنک اپ بھی ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ دارو مائی والے سلسلے شروع ہو گئے تھے؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی یہ جو مکڑی مکوڑے ہیں یا ٹھرکی ٹھرکولے ہیں، یہ تو بیٹھے ہیں عزتیں برباد کرنے کے لیے. اور یہ کبھی بھی اپنا گھر خراب نہیں کریں گے. جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کبھی بھی اپنا گھر خراب نہیں کریں گے. یہ شادی شدہ گھر اجاڑ ہیں. میں اس سے بھی 2 ہاتھ آتا ہوں آگے. اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی جب 12 سے 18 سال کی لڑکی کو یہ گھر سے اٹھائیں گے. 12 سے 18 سال کی بچی کو، ناٹ لڑکی ایون، اس کو گھر سے یہ اٹھائیں گے. آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے ہاسٹل میں اپنی بیٹی کو موبائل فون لے دیا یا لیپ ٹاپ لے دیا ہے، تو وہ اگر ٹک ٹاک بنا رہی ہے تو یہ صرف ٹک ٹاک لائیو تک بھی محدود نہیں ہے، یہ DMs تک محدود ہے. ایون انسٹا کے DMs بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. فیس بک بیسیکلی بھیڑیے نے اچکنا ہے آ کے. یہ گھونسلے میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، آپ کے بچے ارد گرد چیلیں ابابیل پھر رہے ہیں، انہوں نے آ کے اچکنا ہے. جیسے اس کی بیوی کو اور اس کی معصوم بچی کو اچک لیا گیا، انہوں نے آ کے اس کو اچکنا ہے. اب خاتون پرون ہے، امیاں تھکا ہارا آیا ہے، اس کو گھر گھرستی تباہ ہو گئی نا. کیا چاہیے اسے؟ بیوی گھر میں تیار ہو، بچی سکون میں ہو، دودھ ابلا ہوا ہو، اس کو کھانا جو ہے چائے ٹائم پر ملے،
رات وہ آرام سے وہ اپنے پورے دن کی تھکاوٹ یا اپنے آفس کی باتیں شیئر کرے, اور ایک جو میاں بیوی کا ایک اچھا فرینڈلی ریلیشن ہوتا ہے وہ اس کو انجوائے کرے. یہ ہے نا فیملی انفراسٹرکچر. اور آگے کی پلاننگ کرے کمائی کی چیزوں کی, یا کہ اس کی بیوی ٹک ٹاک پر لگی رہے اور دوسرے مرد اس کو شیر چیتے مارے. مطلب شیر چیتوں سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ اس کو ڈی ایمز میں میسج کریں اور اس کی بیوی کے لپس کی ہونٹوں کی تعریف کریں. اور یہ تعریف پھر یہاں تک نہیں رہتی, وہ 1122 کا اہلکار ہے, اس کے ساتھ 10 لوگ کام کرتے ہیں, وہ بھی اس کی بیوی کی تعریف کرنی شروع ہو گئے. اب آپ یہ ٹالریٹ کریں گے کہ آپ کی 12 سے 18 سال کی بیٹی اور آپ باہر جائیں اور بیوی اور وہ ڈانس ناچ گانا کر رہی ہے, کوئی پریکٹیکل کام نہیں کر رہی. مطلب اگر ایک کی ڈاکٹر بیوی ہے, میری ڈاکٹر بیوی ہے, جج ہے ایک خاتون, ایک وکیل ہے, ایک کوئی اور کوکنگ کا چینل چلاتی ہے, اگر وہ پازیٹیو کام کر رہی ہے تو وہ بہنیں اس چیز سے آؤٹ ہیں, 100 دفعہ آؤٹ ہیں, وہ 10 لاکھ دفعہ کیمرے پر آئیں پر مثبت کام کریں. اور جس بھی اٹائر میں آنا چاہتی ہیں, میں میڈم عارفہ یا بانو قدسیہ کے اٹائر پر وہ نہیں کروں گا کہ وہ کس اچھے مناسب تہذیب یافتہ ڈریس میں آنا چاہتی ہیں, وہ آئیں 100 دفعہ آئیں. اس کو ہٹ کرنے کے لیے ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے, ان خواتین کے ساتھ. مطلب اب سٹیج پر ننگا مجرا کرتی خاتون, اس کو میڈم عارفہ بانو قدسیہ یا کسی پڑھی لکھی خاتون سے معاشرے کی جو پازیٹیو کام کر رہی ہے, ایون اپنا اگر ایک ڈاکٹر اسٹیٹک سینٹر چلا رہی ہے اس سے کمپیئر کریں گے, یا ایک خاتون جو کوکنگ چینل چلا رہی ہے اس سے کمپیئر کریں گے, تو وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں. یہ بیسیکلی ان کے ننگے ہونے کا جواز ہے, اور ننگے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا کیونکہ آپ آلریڈی ننگے ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان شیر چیتوں میں جو آنکھیں مار رہے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں, اللہ واسطے نہیں مار رہے. جو ایک انڈر ایج لڑکی کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک لائیو پہ یا کہیں بھی, اور اس کو لاکھوں روپے کے شیر ڈائمنڈ چیتے مار دیتے ہیں, مجھے خود بتائیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس بچی میں. اتنے ہی وہ اللہ والے ہیں, اور ترس کھا کے اگر مار رہے ہیں تو کسی مسجد میں چندہ دے دیں, جا کے کسی غریب بیوہ کی مدد کر دیں, کہیں سلائی مشینیں لے دیں, کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دیں. کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس 12-18 سال کی بچی کے؟ آپ کو نہیں پتا عربی جو ہے وہ کیوں 18 سال سے چھوٹی بچیوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیوں ان کی دبئی ابو ظہبی میں سپلائی جاتی ہے, کیوں زیادہ سپلائی جاتی ہے, کیوں ان کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, کیوں کرتے ہیں یہ؟ اب میں یہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو ایکسپلین کروں, سمجھاؤں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنی بیٹیاں ٹک ٹاک لائیو پر بٹھائی ہوئی ہیں, ان کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ کیوں شیر چیتے آ رہے ہیں, کیا ہے آپ کی بیٹی کے پاس, کہاں وہ اپنی معصومیت کی دیکھیں گے جنہوں نے اسی بیس پر ڈیجیٹل میرج بیورو کھول کے طوائف گیری کر کے شادیاں کی ہیں. خدارا معاشرے کو بچا لیں. ڈاکٹر عفان جو آج آپ کو سمجھانے کی یا پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے معاشرہ بچ سکتا ہے. میں 36-37 سال کی عمر کا بابا ہونے چلا ہوں, مجھے کیا انٹرسٹ رہ گئے ہیں معاشرے کو پڑھانے میں اور کیچڑ میں پتھر مار کے اپنے چھیٹے اپنے اوپر اڑانے کے. میں چاہ رہا ہوں ایک نسل بچ جائے, آپ کی بچیاں بچ جائیں, آپ کے بچے بچ جائیں. بچوں کا بھی 8 سے 18 سال کا اگر آپ کا بچہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہے اور ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹنے کا اور اس طرح کا حکم ہے, تو جو یہ اتنے کنجر پنے میں گھس جائیں ان کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ 2 لگائیں ان کو اور ان سے ڈیفینیٹلی وہ چیزیں لے لیں. 2 لگانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو فزیکلی بیٹ کریں, مطلب ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے. پلیز اپنے بچے اپنی نسلیں بچا لیں. اگر گھر آئیں گے خود حلال رزق کما رہے ہیں, بیوی کسی حرام رستے چل پڑی ہے, اس طرح کے رستے کہ وہ ڈانس اور ناچ اور میک اپ اور پھوں پھاں ویڈیو بنا رہی ہے اور اس کو میسیجز آ رہے ہیں تمہارے ہونٹ بڑے پیارے, تمہارے لپس بڑے پیارے, اب نیچے سے اپنے آپ کو دکھا دو اور اوپر سے دکھا دو, اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے نتھنگ, کوئی ایسی بات نہیں, فلانا, اچھا تھینک یو. یہیں سے کام خراب ہوگا. اور یہ تباہی وہ تباہی ہے جو پورا فیملی سسٹم برباد کر رہی ہے, کر چکی ہے اور کر دے گی. اور مجھے بتائیں میں اس مظفر سے بڑا آپ کو کیا ثبوت دوں کہ اس کی تو بھائی وہ حلال رزق کما رہا ہے, 111222 کا اہلکار ہے, اور اس کی زندگی اس طرح ٹک ٹاک نے برباد کر دی. شادی سے پہلے وہ بناتی نہیں تھی, بنانے کے بعد نہ وہ دودھ دیکھ رہی, نہ بچی دیکھ رہی, نہ اس کا کھانا دیکھ رہی, اور اس نے تباہی لکھ دی اور سب برباد کر دیا. آج طلاق بھی ہو گئی, بچی بھی لے کر چلی گئی. اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو آپ کا گھر کیسے بچے گا اس معاشرے میں؟ یہ چیز سوچیں. اور وہ بہنیں جو پازیٹیو کام کر رہی ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جتنا مرضی آپ ٹک ٹاک, انسٹا, فیس بک استعمال کریں مثبت طریقے سے, اور ایک ایج گروپ استعمال کریں جب وہ ایک ٹیلنٹ اور اسکل اچیو کر چکا ہے یا اچیو کر رہا ہے. کوئی اسکیچ آرٹ بناتی ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی پینٹر ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, اور اس کی ایک عمر ڈیفائن ہونی چاہیے. 18 سال سے چھوٹی بچیاں ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر, ان مجرا ہو رہا ہے نا, یہ انڈر ایج مجرا ہو رہا ہے. آپ نچا کے تو دکھائیں. ایون امریکہ, یورپ میں آپ مائنر کہتے ہیں ان کو, آپ 12-13 سال کی بچی کو کسی تھیٹر میں ڈانس تو کروا کے دکھائیں, وہ بتائے گا آپ کو ویسٹ کے ہمارے کیا قانون ہے, جبکہ رات وہاں کلب بھی ہے, ڈانس بھی ہے, شراب بھی ہے, سارا کچھ ہے. آپ 13 سال کی کسی بچی کے ساتھ وہاں افیئر تو چلائیں, دیکھیں آپ کی پولیس ان کو کیسے آپ کو جو ہے اٹھا لیتی ہے. اس کو سیکشول گرومنگ کہتے ہیں, جرم ہے وہاں. یہ آپ خود اس بچی کو سیکشولی انہانس کر رہے ہیں اور غلط رستے پر لے کر آ رہے ہیں, اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس طرح تباہی آ رہی ہے.
اس تباہی کو تو روکنا ہوگا نا. خدارا اپنے گھر بچا لیں, روکیں اس ڈیجیٹل فحاشی کو. یہی جہاد ہے, اور ہم نے سب نے اللہ کو جان دینی ہے. اپنے گھروں کے اندر جو آپ کر رہے ہیں کریں, بٹھائیں جہاں جہاں بٹھانا ہے, پر اس طرح اس کو نشر مت کریں. اس ڈیجیٹل طوائف گیری نے معاشرہ برباد کر دیا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے تھی. تھینک یو ویری مچ.